السلام علیکم، میں ڈاکٹر کیسر آپ سب کو اپنے سافٹ ہیلنگ ہب یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہماری ویڈیو ایسے پرابلم پر ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔ تو جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پائلز یعنی کہ بواسیر کی، جس کو ہیمرائڈز بھی بولتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جو مرد اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن مرد حضرات اس پرابلم سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں، اور بہت سے مرد حضرات اس پرابلم کو پوشیدہ ہی رکھتے ہیں، معالج سے رابطہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اپنی ایڈوانس سٹیج میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں بواسیر ہے کیا، کیسے ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کو گھر پہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج ممکن ہے یا نہیں۔ بواسیر میں ایک لمپ یا غبار مقد یا اینس کے گرد محسوس ہوتا ہے، ساتھ میں برائٹ ریڈ خون پخانہ کرنے کے بعد یا ساتھ میں آتا ہے، اور جلن بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں بواسیر کی علامات کی طرح کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں، جن میں کولون کینسر ہے، السریٹیو کولائٹس ہے، اور کرونز ڈیزیز ہے۔ اگر بواسیر کی اقسام کی بات کریں تو بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انٹرنل ہیمرائڈز اور دوسری ایکسٹرنل ہیمرائڈز، یا عام زبان میں ہم جنہیں خونی بواسیر اور بادی بواسیر بولتے ہیں۔ انٹرنل بواسیر یا خونی بواسیر کہلاتی ہیں، اور ایکسٹرنل بواسیر بادی یا خشک بواسیر یا نان بلڈی بواسیر کہلاتی ہیں۔ جو نان بلڈی ہیمرائڈز ہوتے ہیں ان میں بلیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن محکے یا مسے موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جلن اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انٹرنل ہیمرائڈز کی گریڈنگ کی جاتی ہے، یہ گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 اور گریڈ 4 کے ہوتے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ گریڈ 1 میں کیا ہوتا ہے۔ گریڈ 1 میں پخانے کے ساتھ خون آتا ہے۔ گریڈ 2 میں خون آنے کے ساتھ محکے یا مسے جو ہیں وہ پروٹیوٹ کر جاتے ہیں اینس سے، یعنی اینس سے باہر آ جاتے ہیں اور خود بخود واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ گریڈ 3 میں مقص سے خون آنے کے ساتھ ساتھ محکے بھی اینس سے باہر آتے ہیں اور خود فنگر سے اندر کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح گریڈ 4 میں بواسیر کے جو مسے ہوتے ہیں یا محکے ہوتے ہیں وہ اینس سے باہر آتے ہیں، وہ انگلی سے اندر کرنے سے بھی اندر نہیں جاتے۔ اکثر لوگ گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں میڈیسن کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ باقی جو 2 گریڈ ہیں، 3 اور 4، اس میں ڈاکٹر حضرات سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں، جس کا علاج ہومیو کی میڈیسن سے ممکن ہے، جو کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ کچھ لوگ بواسیر اور اینل فشر کو ایک ہی پرابلم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مختلف ہیں۔ بواسیر میں درد کم اور بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اینل فشر میں بلیڈنگ کم لیکن جلن اور درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینل فشر میں اینس کے آؤٹر رنگ پر کٹس آ جاتے ہیں اور باٹم میں ٹائٹنس کی فیلنگ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ موسٹلی سیڈنٹری لائف والے لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، جن کا کام زیادہ دیر تک بیٹھ کر کرنے والا ہوتا ہے، خصوصاً ڈرائیور اور درزی حضرات اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بواسیر کی علامات کیا ہیں؟ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ بواسیر کی علامات کیا ہیں۔ بواسیر کی علامات میں نمبر 1 علامت ہے کہ پخانے کے ساتھ بالکل چمکدار خون مقص سے آتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مقص پہ خارش رہتی ہے۔ نمبر 3 پخانہ کرنے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے دوبارہ ٹوائلٹ جانا پڑے گا۔ نمبر 3 باٹم کو صاف کرتے وقت میوکس وغیرہ کے دبے کپڑے پہ رہتے ہیں۔ نمبر 4 غبار مقد کے گرد بنتا ہے، اور اسی طرح مقد کے اندر درد رہتا ہے۔ یہ سب بواسیر کی علامات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بواسیر کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کانسٹیپیشن، اس کے بعد پریگننسی، ایجنگ، اوور ویٹ، ڈائریا،
لمبے عرصے تک ٹوائلٹ پہ بیٹھے رہنا اور روزمرہ کے کاموں میں وزن زیادہ اٹھانا، یہ سب بواسیر کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ کانسٹیپیشن یا پریگنینسی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو پیلوک پریشر ہے ہمارے ایبڈومن کا وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریکٹم کے بلڈ ویسلز کے اوپر پریشر آنے کی وجہ سے جو ریکٹم کی بلڈ ویسلز ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ انفلیمیشن بھی آ جاتی ہے، جو کہ بعد میں یا تو ویسلز پروٹیوٹ کر جاتی ہیں یا پھر وہیں پڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پیلوک پریشر کے زیادہ ہونے سے ریکٹم کی بلڈ ویسلز پھٹ جاتی ہیں، اور یہ صورت قبض کی وجہ سے بھی بنتی ہے، جس میں سٹول بہت زیادہ ہارڈ یا سخت ہوتا ہے، جسے پاس آؤٹ کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ بواسیر کا سدباب کیا ہے یا اس کی مینجمنٹ کیا ہے، گھر پہ ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے ٹی، کافی، کولا سے۔ نمبر 2 زیادہ پانی پینا چاہیے۔ نمبر 3 فائبرس ڈائٹ زیادہ لیں، جس میں سبزیاں، دالیں، فریش فروٹ شامل ہے۔ نمبر 4 سٹس بات، یہ ایک سودھنگ افیکٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وارم واٹر ٹب میں 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے کہ لیگزیٹیوز میڈیسن لیں، یعنی پخانہ نرم کرنے والی ادویات لیں۔ نمبر 6 اوائڈ دا میڈیسنز دیٹ کاز دا کانسٹیپیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبض کرنے والی ادویات سے پرہیز کیا جائے۔ ٹریٹمنٹ آف پائلز ان ہومیوپیتھی، تو ہومیوپیتھی میں ہیمرائڈز کا علاج بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ وہ میڈیسن بتاؤں گا جو کہ پریکٹیکلی ہم نے اپلائی کی ہوئی ہیں اور جن کے رزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں۔ نمبر 1 میڈیسن میں ہے نکس وومیکا 200، یہ میڈیسن 5 ڈراپ 2 چمچ پانی میں ملا کر صبح و شام لیں۔ نمبر 2 میڈیسن ہے سلفر 200، اس میڈیسن کے بھی 5 قطرے 2 چمچ پانی میں ملا کر صبح نہار منہ لیں۔ نمبر 3 پہ میڈیسن جو ہے وہ ہے کولنسانیا 30، اس میڈیسن کے 5 قطرے 2 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں۔ نمبر 4 پہ میڈیسن ہے ایسکولیس ہپ 30، اس میڈیسن کے بھی 5 قطرے 2 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں۔ یہ تو تھا ان جنرل بواسیر کا علاج، لیکن اگر بواسیر خونی ہو تو ان میڈیسنز کے ساتھ ایک اور دوائی لیں جو کہ ہے میلیفولیم 30۔ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ یہ میڈیسن کے بھی 5 قطرے 2 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں۔ اور اگر بواسیر نان بلڈی ہو، مطلب بادی بواسیر ہو لیکن جلن بہت زیادہ ہو، تو پہلے بتائی ہوئی 4 میڈیسن استعمال کرنے سے ایک روز پہلے ایک ڈوز تھوجا 1 ایم میڈیسن کی لیں، جلن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔